السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں عرفان ڈار ہوں۔ خبریں بہت ساری ہیں ملک پاکستان سے، جو ہے وہ خبروں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ خبریں ایک سے بڑھ کے ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے بعد ہو جاتی ہے، اور وہ خبروں کی زینت بن جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ۔ اس وقت ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خبریں عوام کو آگاہ کر رہا ہے، لیکن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہ اس وقت اس پہ مکمل سینسرشپ چاہیے ہوتی۔ چلتے ہیں کوئکلی ذرا خبروں کی طرف۔ تو سب سے پہلی خبر جو ہے وہ آپ کو دیتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا ایک جو نیا منصوبہ ہے، بھونڈا منصوبہ، اس کے اوپر جو ہے وہ کام شروع کر دیے گئے، کیونکہ 2 دن پہلے کی بات ہے یہ۔ میں نے میرے پچھلے ویلاگوں میں نے آپ کو 12 ویلاگوں میں بتایا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہونا ہے۔ تو پہلے منصوبوں پہ ایک کڑی کے ساتھ کڑی جوڑ کے ایک منصوبہ ناکام، پھر دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، اور یہ ایک کڑی ملا کے جو ہے وہ زنجیر بنائی جا رہی ہے۔ اور ہر منصوبہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی بنتا ہے، وہ منصوبہ قدرت اسے ناکام کر دیتی ہے، اور عمران خان صاحب کو مالک کائنات عزت دیتا ہے، کیونکہ مالک کائنات سب سے اچھا جو ہے وہ ترغیب ساز ہے۔ یہ قرآن میں مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، عزت ذلت بھی مالک کے ہاتھ میں ہے، مالک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ تو چلتے ہیں ذرا اس کوئکلی خبر کی طرف کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب کے سماعت کرنے اڈیالہ جیل میں چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے ممبران گئے تھے، جن کو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ نے آئین کی جو ہے وہ آپ وائلیشن کر رہے ہیں، آئین کے مطابق آپ کا کام ہے الیکشن کروانا، لیکن آپ وہ الیکشن نہیں کروا رہے، جس کے اوپر عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤں گا، آپ کے خلاف آرٹیکل 6 بنتا ہے۔ تو انہوں نے خبر پلانٹ کی کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ دھمکیاں دی ہیں، عمران خان صاحب نے یہ کیا وہ کیا، یہ جو ہے وہ سینسرشپ والے میڈیا پہ چلایا گیا۔ تو پھر اس خبر کو آگے چلایا گیا، کیونکہ یہ خبر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، یہ خبر ایک خبر دوسری خبر سے ایسے اٹیچ کرتی ہے، پھر زنجیر بناتی ہے۔ تو یہ آج جو ہے وہ اس نگران حکومت نے، ان پپٹس نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی جو 9 مئی کی جو ہے وہ واقعات کی تحقیقات کرے گی، اور 14 روز میں جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی کہ کس نے، کون ماسٹر مائنڈ تھا، کس نے سہولت کاری کی، اور کس نے جو ہے وہ 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کیا اور کروایا۔ تو یہ 14 دن میں جو ہے وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ اس میں جو ہے وہ وزیر قانون اس کے جو ہے وہ کنوینئر بنا دی گئے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات و نشریات اور وزیر خارجہ جو ہے اس میں جو ہے وہ شامل ہوں گے۔ تو یہ 14 دن میں کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ سیدھا انہوں نے جو ہے وہ ایک پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ایسے جناب جو ہے وہ اس پہ پابندی لگائی جائے گی۔ تو چلتے ہیں ذرا کوئکلی دوسری خبر کی طرف کہ توشہ خانہ کیس، القادر کیس، اور اس کے بعد سائفر کیس جو ہے وہ اس کے ٹائر سے ہوا نکل چکی ہے، اور اب 9 مئی کے جو ہے وہ مردہ گھوڑے میں جو ہے وہ جان ڈالنے کی ایک مرتبہ پھر یہ جو نگران ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں کوئکلی دوسری خبر کی طرف کہ آج توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ میں جو ہے وہ نقول پیش کرنی تھی مجرمان کو، اور توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد کرنا تھا۔ تو جج محمد بشیر صاحب نے جو ہے وہ عدالت اپنی اڈیالہ جیل میں لگائی، اس میں ڈپٹی پراسیکیوٹر نے جو ہے وہ کہا کہ ان پہ فرد جرم عائد کر دی جائے، عمران خان صاحب پہ ڈپٹی پراسیکیوٹر نیب نے، اور سردار لطیف کھوسہ نے کہا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے ضمانت کی درخواستیں ان کی سنی جائے، بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی۔ بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت قبل از گرفتاری، اور عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت بعد از گرفتاری جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں وہ پینڈنگ ہے۔ تو عدالت نے جو ہے وہ ان کی درخواستیں پہلے انٹرٹین کرنے کا فیصلہ کیا، اور فرد جرم کو یہ استدعا تو مسترد کر دیا۔ تو چلتے ہیں ذرا کوئکلی پھر تیسری خبر کی طرف کہ تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی آج ایک پریس کانفرنس ہوئی، یہ چیئرمین بیرسٹر گور شیر افضل مربت اور سب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے یہ کھلا اعلان کر دی کہ 8 جنوری بروز پیر پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز کا اعلان کیا جائے گا، جن کو ٹکٹیں دینی ہیں امیدواروں کو، ان کا اعلان کر دیا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کے بعد۔ عمران خان صاحب سے مشاورت تو یقیناً بیرسٹر گور کی پہلے ہو چکی ہے، اور اس خبر میں یہ بات چھپی ہے کہ جو لوگ باتیں کر رہے تھے انہوں نے آپس میں ان کو لڑانے کی کوشش کی، اور عوام میں یہ جو ہے وہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی اتحاد نہیں۔ لیکن آج پھر بیرسٹر گور اور شیر افضل مربت نے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نہ ٹوٹی ہے، نہ ٹوٹی ہے، ٹوٹے گی اور نہ ٹوٹے گی کبھی۔
تو یہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ثابت ہو گیا۔ تو آنے والے ویلاگز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے کچھ ذرا گرما گرم خبریں۔ آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ وہ خبر شیئر کروں کہ کس کس حلقے میں پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذ میں منظور ہوئے کاغذات ان کو جو ہے وہ اہل کیا گیا، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس کو ٹکٹ دینے جا رہی ہے، یہ میں اپنے ویلاگ میں آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھے گا، اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔